بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج سوموار ہے اور جون مہینے کی 14 تاریخ، کلاس 8 انگلش ہے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک شارٹ سٹوری ہے جس کا عنوان ہے دا ان تھینک فل مین۔ ایک ناشکرہ آدمی کی کہانی ہے یہ کہانی جو ہے ایک احسان فراموش اور ناشکرہ ایک آدمی کے متعلق ہے۔ اس کہانی کا بامی کردار ایک غریب آدمی رمن ہے جو سب کا ہمدرد و مددگار ہے۔ وہ اس کہانی میں شیر، بندر، سانپ اور آدمی یعنی جو ایک سونار ہوتا ہے کی مدد کرتا ہے۔ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں مگر آدمی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور اس کی نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دس از اے اسٹوری اباؤٹ تھینک لیسنس۔ یہ کہانی جو ہے یہ ایک ناشکرہ ایک آدمی کے متعلق ہے۔ رمن اے پور مین ان دا اسٹوری از اے ہیلپ فل پرسن۔ جو ایک ہیلپ فل پرسن ہوتا ہے جو اس کہانی میں ایک کیریکٹر ہے رمن۔ ہی ہیلپس دا ٹائیگر، دا مونکی اینڈ دا گولڈ سمتھ۔ وہ ایک ٹائیگر اور ایک بندر اور ایک آدمی جو سونار ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ دا ٹائیگر اینڈ دا مونکی پروو ٹو بی تھینک فل کریچر while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit۔ ان میں سے ٹائیگر، بندر اور سانپ اس کا شکر گزار یہ نکلتے ہیں، تو جو یہ گولڈ سمتھ ہوتا ہے وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ رمن واز اے پور برہمن who lived with his wife on the outskirts of a small town۔ رمن ایک غریب آدمی تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ شہر کے مضافات میں رہتا تھا۔ He was so poor that he had and his wife had to remain hungry for days together۔ اتنا وہ غریب تھا کہ وہ اور اس کی بیوی بہت دنوں پھاکا رہتے تھے۔ His wife was fed up with their poverty۔ اس کی جو بیوی ہے وہ اس کو اتنی غریبی تھی کہ وہ اندر ہی اندر سڑ چکی تھی۔ One day she said to her husband۔ ایک دن اس نے اپنے خاوند کو کہا Why do not you go to the nearby town and seek some job۔ آپ کیوں نہیں اس کسی شہر میں جاتے ہیں، نزدیکی شہر میں، اور وہاں کچھ کام کرتے ہیں۔ رمن liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job۔ اس نے اس کو یہ فیصلہ مانا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی شہر میں نزدیکی شہر میں جاؤں گا اور کسی کام کی تلاش میں نکلوں گا۔ On his way he had to pass through a forest۔ اور یہ جب وہ گھر سے نکلا اس کو ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ He was tired and hungry۔ وہ بہت تھکا ماندہ اور بھوکا تھا۔ He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat۔ اس نے کچھ جنگلی میوے اکٹھے کیے اور ایک کنویں کے پاس بیٹھا اور ان کو کھانے لگا۔ Just then he heard some voices۔ اور اسی اسنا میں اس نے کچھ آوازیں سنی۔ The voices were coming from the well۔ جو آوازیں کہاں آتی تھی؟ ایک کنویں سے، اسی کنویں سے آتی تھی۔ He was surprised to hear the voices coming from the well۔ وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آوازیں کہاں سے اس کنویں سے نکلتی ہیں۔ He peeped into the well۔ اس نے دیکھا اس کنویں کے میں دیکھا۔ To his surprise he saw a tiger۔ وہ حیران ہو رہ گیا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک ٹائیگر
اے مونکی ایک بندر، اے سنیک ایک سانپ، اینڈ اے مین ان دا ویل اور ایک آدمی اس کنویں میں تھا. دا ٹائیگر سا ہم اینڈ سیڈ، اس ٹائیگر نے اس کو دیکھا اور کہا، سر کائنڈلی ہیلپ می آؤٹ آف دا ویل، اے آدمی مجھے اس کنویں سے باہر نکالیے، مجھے میری مدد کیجیے. آئی ول بی ایور گریٹفل ٹو یو فار دیٹ کائنڈ ایکشن، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام کے لیے. رمن واز فرائٹنڈ، رمن خوف زدہ ہو گیا. ہی سیڈ، اف آئی ٹیک یو آؤٹ، اگر میں آپ کو باہر نکالوں گا، یو ول ایٹ می اپ، اور مجھے ایک ہی دم میں آپ کھاؤ گے. دیئر فور آئی کین ناٹ ہیلپ یو، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آؤٹ آف دس ویل، یو ریمین وائر یو آر، آپ وہیں رہو جہاں آپ ہیں. دا ٹائیگر سیڈ، اس نے کہا، ہیو فیتھ ان می، آپ بھروسہ رکھیے مجھ پر. آئی پرومس دیٹ آئی ول ڈو نو ہارم ٹو یو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو، پلیز ہیلپ می آؤٹ، میں آپ کی مدد ہی کروں گا، مہربانی کر کے مجھے یہاں سے نکالیے. رمن واز اے کائنڈ مین، وہ ایک بہت مہربان انسان تھا. ہی ٹک پائٹی آن دا ٹائیگر، اس کو رحم آ گیا اس ٹائیگر پر. اینڈ پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل، اور اس نے اس کو باہر اس کنویں سے نکالا. تھینک یو کائنڈ مین.